یہ پارٹ 2 ہے ہمارا، جو لاسٹ پارٹ ہم لوگوں نے بات کر رہے تھے، اور وہ بات ہمارے مہاجرین کے اوپر تھی. مہاجر لفظ کہاں سے شروع ہوا ہے، کیوں شروع ہوا ہے، مہاجرین کے ساتھ کیا معاملات ہوئے. ہم نے تو مہاجرین کا، انصار کا دور سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور میں انہوں نے اپنے باہیں کھول دی اور سب چیزیں اپنے مہاجرین کے آگے کر دی. یہاں پہ کیوں ایسا برتاؤ کیا گیا، اور اب تک ایسا برتاؤ کیا جا رہا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ تو انڈیا کے ہیں اور انڈیا واپس چلے جائیں. اس طرح کا آپ کے نظر میں کیا کہتے ہیں؟ رکھا گیا وہاں میڈیکل کالج کے اندر، آپ کو پیچھے رکھا گیا انجینئرنگ کالج کے اندر، کہ جو جغرافیہ اس وقت جو پڑھایا گیا ہے آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے، اس جغرافیہ کے اندر آپ کا ذکر ہی نہیں کیا گیا. تو میرے حساب سے تو وہ مطلب پاکستان بھی آپ دیکھیے کہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ رہتے ہوئے قائد اعظم کے اوپر تھیسس نہیں لکھ سکتے. جو قائد اعظم کی اسپیچ کا وہ کلپ یہ ہے کہ پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ کیا ہونی چاہیے، اردو ہونی چاہیے. تو پنجاب کے بڑے بڑے سورما لوگوں کو یہ تک نہیں پتا کہ کوٹا سسٹم کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مہاجر کیوں بولتے ہیں. جب ہم ان کو بتاتے ہیں کوٹا سسٹم ہے، وہاں پہ آپ کو شناختی کارڈ میں آپ کو سندھی نہیں لکھنے دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کب تک ہم سمجھاتے رہیں گے ان کو؟ اور الطاف حسین صاحب نے اس چیز کو کیسا ایڈریس کیا؟ کیا انہوں نے واقعی شناخت دی ہے؟ ٹھیک ہے، میڈیا کا جو رول رہا ہے پاکستان کے اندر وہ بکا ہوا ہے. آپ بھی جاتا ہے اخبار ویسے ہی نکالے جاتے ہیں. جب پنجاب میں یہ اخبار جاتے تھے تو وہ ایک لسانیت پھیلاتے تھے، میڈیا ایک لسانیت پھیلاتا تھا کہ جی جو وہاں پر لاشیں بھیج رہے ہیں. تو اگر ایسی بات ہوتی، میرے تمام ان پنجاب کے سرحد کے لوگوں سے، بھائیوں سے، پٹھانوں سے جن کی مارکیٹیں ہیں وہاں پر، پنجاب کالونیاں ہیں، سرائی کی کالونیاں ہیں، تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو الطاف حسین کی اس پہچان سے ان مارکیٹوں میں آگ لگا دی جاتی، ان لوگوں کو کام کرنے کا حق نہیں دیا جاتا. آج بھی پورے ملک سے کراچی جو دبئی ہب بنا ہوا ہے، پورے پاکستان سے لوگ وہاں کام کرنے آتے ہیں.